ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت روزانہ کی طرح یہ بڑا ہی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ روزانہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ان علماء سے ہم سیکھ سکیں۔ ساری میں بھی ہمارا ایک مختلف موضوع ہوتا ہے اور افطار میں بھی۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے آج کا موضوع جی قرآن کی خصوصیات۔ قرآن پاک میں کتنی خصوصیات ہیں، سبحان اللہ، اور میرے خیال سے کہاں سے شروع کریں گے کہاں ختم کریں گے۔ سبحان یہ 2 اللہ، گھنٹے کی ٹرانسمیشن تو کافی نہیں ہے، بے شک، لیکن ہم کوشش کریں گے جتنی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور قرآن پاک کی خصوصیت کے بارے میں اگر میں صرف ایک لائن میں بتاؤں کہ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا۔ اچھا، اور دیکھیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن پاک اتارتے ہوئے اس کا تعارف بھی فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ یہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ جناب علامہ محمد عباس وزیری صاحب میرے ساتھ بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، سابق پرنسپل جامع امام خمینی کراچی۔ ان کے ساتھ ہیں حاجی علامہ اشرف قادری صاحب، اور ایم اے اسلامیات ہیں، یہ بڑی خوبصورت ان کی کتاب بہار قرآن، تو ان سے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے قرآنی وظیفہ بھی ان سے ہم جانیں گے۔ جناب علامہ سعید الحسینی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دائیں جانب مفتی نوید عباسی صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج گفتگو کا آغاز ہم کر لیتے ہیں مفتی عباسی صاحب آپ سے۔ نوید عباسی صاحب، قرآن پاک، سبحان اللہ، اس میں قرآن پاک کا تعارف اللہ تعالیٰ خود بھی اس میں فرماتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح، کتنی ایک یونیک جس طرح ہے کتاب ہے۔ ویسے تو الہامی کتابیں آئیں، مگر قرآن پاک کا ایک اعجاز اپنا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی کا وہ قلب ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس وزن کو جو روحانی ہے اور وہ عظمتیں وہ نبی علیہ السلام کا قلب اطہر ہی برداشت کر سکتا تھا، اور حضور ہی نے برداشت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے وہ 23 سال میں تدریجاً ہوا ہے۔ یہ بنیادی بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن یہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، ویسے ہی اللہ کا یہ کلام قدیم ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک رہے گا۔ جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو مخلوق سمجھا اور حادث جانا، انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ضروریات کے مطابق تدریجاً قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات کی آپ نے بات کی ہے، تو قرآن کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پر اعتراض ہوا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے کہا، مکہ کے لوگوں نے، کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا تم یہ بات کرتے ہو تو فاتو بسورۃ من مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ، کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو بلاؤ اور قرآن کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ وہ سورت نہیں لا سکے، اور صبح قیامت تک قرآن کا یہ چیلنج قائم ہے کہ قرآن کی مثل کوئی سورت، کوئی لفظ بنایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر پروردگار کہتا ہے ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسامہ بھائی کہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، اس عرصے میں قرآن کے خلاف بڑی تحریکیں اٹھی،
لیکن قرآن کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ اور اہم خصوصیت جو چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، دیگر علماء نے بھی کلام کرنا ہے اور ظاہر ہے سب کو وقت ملنا چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جب قرآن کو یاد کرتا ہے تو یاد کر لیتا ہے۔ آپ کئی کتابوں سے واقف ہوں گے، انگریزی، اردو، کئی لٹریچر، کوئی بھی کسی بھی زبان کی کتاب از اول تا آخر کوئی انسان اس کو حرف بحرف یاد کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو الحم سے والناس تک مسلمانوں کے گھرانوں کے بے شمار بچوں کو یاد ہے۔ میرے آپ کے ملک میں ایسے قاری ہیں جو 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پیاری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کی حفاظت کی، اور آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی تھی۔ کتنی پیاری بات، کوئی چینج نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء الا اوتی ما مثلہ من الآیات۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس کو معجزہ دیا ہے، لیکن ہر نبی کا معجزہ الگ تھا، کتاب الگ تھی۔ اس نبی کا معجزہ اسی وقت انہی لوگوں نے دیکھا جو اس میں موجود تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معجزہ وہی ہے، کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ، قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ اگر آج ہم یہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایسا عیسیٰ نبی اللہ کے نبی تھے، ان کا معجزہ کیا ہم نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کا معجزہ تھا اس وقتی طور پر ظاہر ہوا، وہی ان کے ساتھ چلا گیا، اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا۔ لیکن اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، ان کا معجزہ کیا، ہم کہیں یہ قرآن معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، کیونکہ میری نبوت دائمی ہے اور میرا معجزہ بھی دائمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل، کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا، ناجائز کہا، ہم انسان نے دیکھا وہ انسان کے لیے واقعی نقصان دہ ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کسی نے ریسرچ کی ہو، تحقیق کی ہو، کہا کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، یہ تو انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا، اب تک انسان اس بات پر متفق ہے سود انسان کے لیے نقصان دہ ہے، سود انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کو انسان کبھی چیلنج نہیں کر سکا۔ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن نے حرام کاری کو جائز قرار دیا، بدکاری چھوڑ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے مت قریب جاؤ، یہ بڑی بری چیز ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا وہ قومیں جنہوں نے بدکاری کو انڈسٹری بنایا، آج وہ قومیں کن کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایڈز کا مرض یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جو بھی مرض آتا ہے اللہ اس کی دعا اتارتے، لیکن ایڈز کا آج تک علاج تلاش نہیں کر سکے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے جو اللہ کی نافرمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کو کہا کہ ناجائز ہے، آج تک انسان ان کو کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ جی ہماری ریسرچ تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ قرآن نے کہا وہ صحیح ہے، وہ صحیح رہے گا۔ قرآنی حقائق نہیں بدلتے، سائنسی حقائق بدل جاتے، سائنس کی باتیں بدل سکتی ہے لیکن قرآن کی بات نہیں بدل سکتی۔ حضرت لوح محفوظ پر یہ کلام لکھا ہوا ہے، یہ تو اب ہمیشہ کے لیے، اس سے ہم نے ہدایت کس طرح سے لینی ہے؟ اتنا زبردستی ہے جو کلام اللہ پاک کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ذالکہ کا اشارہ بھی اسی لوح محفوظ کی طرف ہے۔ سبحان ذالک الکتاب، چونکہ علماء کرام کو معلوم ہے ذالکہ اشارہ بعید کے لیے ہے، اشارہ قریب کے لیے نہیں ہے۔ اگر سامنے والی کتاب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تو ذالکہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، ھذا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ ذالک الکتاب یعنی وہ لوح محفوظ والی کتاب یہی ہے، سبحان وہ یہی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لوح محفوظ، خداوند متعال نے اس کتاب کو اپنی طرف سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قلب مبارک حضرت رسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین نے اسے
पैगंबर अकरम के क़ल्ब मुबारक, जैसे कि अभी मौलाना साहब ने बता दिया कि अव्वल बेसत से लेके पैगंबर अकरम के आखिरी अय्याम तक तदरीजन ये कुरान नाजिल हुआ है, और इस नुज़ूल तदरीजी के लिए बाब तफ़ईल का सिगा इस्तेमाल हुआ है, नज़्ज़लना का लफ्ज़। और यही कुरान दफ़अतन एक साथ भी नाजिल हुआ है क़ल्ब मुबारक रसूलुल्लाह पर। अल्लाह। और उसके लिए इरशाद हुआ कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस किताब को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, यकजा एक साथ क़ल्ब मुबारक हज़रत रसूलुल्लाह पर। ये किताब हिदायत है, और इस किताब के चंद कमालात हैं, खूब अच्छी तरह गौर करें। इंसान अपने इल्म के ज़रिए से आगे बढ़ता है जी। और इल्म हासिल करने के जो ज़राए हैं वो हवास हैं जी। तजुर्बा है, अक़ल है। हवास का दायरा कुछ और है जी। तजुर्बे का दायरा कुछ और है, और अक़ल का दायरा कुछ और है। और इनके अलावा एक और ज़रिया इल्म और वसीला या इल्म है, और वो है वही, इल्हामी जो है, यानी खुदा की तरफ से इल्हामी इल्म, जो कि हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। हमारा इल्म तो कुरान ने कह दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें जो कुछ दिया गया है तुम अपने अक़ल के ज़रिए से, अपने हवास के ज़रिए से, अपने तजुर्बात के ज़रिए से जो कुछ हासिल कर सकते हो बहुत कम है। वो इस आलम शहूद के बारे में तुम कुछ जान सकते हो, वो भी पूरा नहीं, थोड़ा सा। और कुरान के बारे में मा फर्रतना फिल किताब, हमने इस किताब में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, हर चीज़ का बयान है। ला रत्ब वला याबिसन इल्ला फ़ी किताब मुबीन, इसमें रत्ब व याबिस का ज़िक्र है कुरान मजीद में। तो कुरान मजीद का इल्म मुहीत है तमाम उलूम के ऊपर। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद मुअय्यद अक़ल है, कुरान की यानी अक़ल की तअयीद है। और जहाँ इंसान की अक़ल की रसाई नहीं हो सकती है, बात चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ तक इंसान की अक़ल की रसाई नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर ये मुअस्सिस है, नए सिरे से आपको अहकाम अता करती है। यानी कुरान मजीद की ख़ुसूसियत ये भी है, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि दाढ़ी रखनी चाहिए या काटनी चाहिए, शायद हम अपने अक़ल के ज़रिए से ज़्यादा ना समझें। ख़वातीन के लिए हिजाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शायद वो अपने अक़ल के ज़रिए से ज़्यादा ना समझें। लेकिन ये तो वही ने बता दिया है, वही ने बता दिया है कि हिजाब करना चाहिए, और जब वही ने बता दिया तो इसके मानी कि हकीकत यही है और वाक़इयत यही है। और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुरान मजीद की पैरवी करें। हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़रामीन मुबारका में नहजुल बलागा में खूबसूरत एक टुकड़ा है। आप फरमाते हैं कि किताबुन ज़ाहिरुहु अनीक़ बातिनुहु अमीक़ फ़ीहि दवा उदाइकुम व नज़्म अम्रिकुम, ये वो किताब है कि जिसका ज़ाहिर खूबसूरत है, बातिन गहरा है, इसमें आपकी बीमारियों का इलाज है, सुभान और इसमें तुम्हारी बदनज़मियों को मुनज़्ज़म करना है। अगर आज काश उम्मत मुस्लिमा कुरान से दूर होने के नतीजे में मुतशद्दिद और मुतफर्रिक़ हैं, अगर कुरान को अपना सरलोहा करार देते और कुरान की तालीमात पर सब मिनो अन अमल कर लेते तो मुनज़्ज़म हो जाते, कुदरत बन जाते। जैसे कि ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने महदूद वक्त के अंदर इतनी बड़ी क़ुव्वत बन के उभर गए, और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने उनकी पैरवी की इसी कुरान के ऊपर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू में कुरान ने पाक की खुशबू भी है, और यानी उनका तो खुल्क कुरान है, उनकी अखलाकियात कुरान है। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, ये कुरान पाक क्या खूबसूरत कलाम, अल्लाह का, रब्बे कायनात का, खालिक कायनात का कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसकी बात, और इसको पढ़ना सवाब, इसको सुनना सवाब, और ये सिफारिश भी करेगा, कितनी बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की खुसूसियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। सुभान। और उलमाए किराम ने बहुत सी खुसूसियात यहाँ बयान की जी। और अगर बयान ना भी करें तो हमारा माशरा ऐसा है कि लोगों को अज़बर हैं कि कुरान की ये खुसूसियात हैं। जैसे अभी आपने फरमाया कि कुरान शिफ़ात भी करेगा, ये खुसूसियत है। अच्छा, कुरान शिफा भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान हिदायत भी है, अलगर्ज़ बेशुमार खूबियाँ रखता है। मैं एक उसूली बात बताना चाहता हूँ जी। ये सब हम सुनते हैं, हम सबको ये पता है कुरान की ये खुसूसियात हैं। सवाल ये है, ये खुसूसियात
हमें और आपको मिलेंगी कैसे। वाह वाह, ये है असल मसला कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। जी बस मुझे 2-4 मिनट आप देंगे तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इस बात को समझाऊँ कि ये खुसूसियात हमें कैसे मिल सकती हैं। सबसे जो पहली बात है, कुरान से हमारा ताल्लुक़ और रिश्ता कैसा है, ये असल में ताल्लुक़ात की बुनियाद पर है। आपने कुरान से कैसा ताल्लुक़ बनाया। अच्छा, जिसका जैसा ताल्लुक़ होगा ना, वो उसी हिसाब से कुरान की जो फ़ज़ाइल और खुसूसियात या उससे जो भी हिदायत मिलने वाली है वो उस शख्स को मिल सकती है। कुरान से ताल्लुक़ रखने का सबसे जो पहला बुनियादी हुक्म है वो ये है कि कुरान पर हमारा ईमान होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात की, हम सब मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है। नहीं, मैं उस ईमान की बात नहीं कर रहा, मैं उस ईमान की बात कर रहा हूँ जिसका तकाज़ा ख़ुद कुरान करता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, कह रहा है ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। थोड़ा सा गौर करें आप क्या कहा जा रहा है, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। किससे कहा जा रहा है? ईमान वालों से। भाई एक शख्स ने खाना खाया है, उसे फिर कहा जाए खाना खाओ, तो ये तो बात बेकार होगी ना। इसका मतलब है यहाँ जो कुरान कह रहा है ईमान वालो ईमान लाओ, तो मतलब कुरान हम सब से ये कह रहा है कि वो ईमान लाओ जिसका तकाजा कुरान करता है, यानी ईमान कामिल लाओ। अच्छा, ईमान कामिल क्या चीज़ है? 2 लफ्ज़ों में उसकी वजाहत होती है, इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल क़ल्ब, यानी ज़बान से इकरार करें और दिल से तस्दीक। ज़बान से इकरार हम सब करते हैं, दिल से जो तस्दीक है उसकी थोड़ी सी वजाहत। क्या बात। जिस चीज़ की तस्दीक हमारा दिल करता है ना, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारा दिल ये मानता है कि आग जलाती है, हम कभी उसमें हाथ नहीं डालते, मुखालफत में नहीं जाते। सो दिल से तस्दीक कुरान की चाहिए, यानी कुरान जो कुछ कहता है हम उसकी मुखालफत ना करें। अगर हम कर रहे हैं तो ईमान कामिल ना हुआ। ये पहला ताल्लुक़ है कुरान से। दूसरा ताल्लुक़, जब आपका ईमान कामिल हो गया, कुरान की तिलावत। अच्छा, कुरान की तिलावत का एक अपना फैज़ान है, उसको भी समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये जो जिस्म है ना, 2 चीज़ों से मुरक्कब है, एक मट्टी से, दूसरा रूह से। अच्छा, उसूल ये है, कायदा ये है कि जो चीज़ जिससे बनती है उसकी बका उसी के साथ है। मसलन हमारा जिस्म मट्टी से बना तो इसकी बका मट्टी से है, इसी से अनाज निकलता है, इसी से सब कुछ मिलता है, तो हमारा जिस्म तवानाई इसको मिलती है और हम बाकी है हमारा जिस्म। लेकिन सवाल ये कि जिस्म में एक और चीज़ भी है ना, मुरक्कब है, रूह। अब रूह कहाँ से आई? कुरान हमें ये बताता है वयसअलूनका अनिर रूह, मुशरिकीन आके पूछते थे आप बताइए कि ये रूह कहाँ से आई। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, अल्लाह ने जवाब दिया कि आप बताइए ये अम्र रब्बी है, यानी रूह यहाँ से नहीं, अम्र रब्बी है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई ना, तो फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही, अल्लाह ने फरमाया हमने अपनी जानिब से उनमें रूह डाली है। अब रूह कहाँ से आई? मलाए आला से आई। तो जो चीज़ जहाँ से बनती है उसकी बका वहीं से है, लिहाजा रूह जब वहाँ से आई तो रूह की बका भी वहीं से है। और वहाँ से आने वाली चीज़ क्या है? कलाम इलाही। अगर हम कलाम इलाही पढ़ेंगे तो इससे हमारी रूह की बका है। ये है दूसरी चीज़। नंबर 3 ये कि कुरान से हमारा ताल्लुक़ ईमान कामिल और तिलावत के फैज़ान के बाद उसमें तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना। अच्छा, कुरान इसकी दावत खुद देता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाती। ये कुरान बड़ी बाबरकत किताब है, इसलिए नाजिल की कि इसकी आयात में गौर करो। लेकिन एक मिसाल से आप समझें कि एक सनत का मालिक है, वो अपने मैनेजर को एक ख़त लिख देता है, उसमें कुछ हिदायत देता है। अब मैनेजर क्या करता है, वो अरबी ज़बान जानता ही नहीं है, वो सिर्फ अरबी में पढ़ता है, समझता नहीं है, उसे रख देता है। तो क्या जो मालिक का मकसूद था वो पूरा होगा? कभी भी नहीं होगा। ज़रूरी है कि वो उसमें तदब्बुर करे, उस ज़बान को समझे। अच्छा, जब उसको समझेगा तो उसमें अल्लाह ने हर चीज़ को रखा है। जैसे वला रत्बिन वला याबिसिन, कुरान की आयत इन्होंने पढ़ी कि उसमें सब कुछ मौजूद है। बल्कि रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान को पढ़ना किस नज़र से, वो तो फरमाते थे लौ दा अली इक़ाल बईर, अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए ना तो लवजदतु फ़ी किताबिल्लाह, मैं उसे भी किताबुल्लाह में पा लूँगा। यानी वो कुरान इस नज़रिए से पढ़ते थे। तो कुरान में गौर व फिक्र करना ये तीसरा ताल्लुक़ है। अच्छा, आपकी बात आपने कंप्लीट कर ली? नहीं, मैं बस 2 स्टेप रह गए, बस मुख्तसर। चौथा ताल्लुक़ ये है कि जब आप कुरान को समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद कुरान पे अमल करना है। क्या प्यारी वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब जो बाबरकत नाजिल की गई है इसलिए कि फत्तबिऊहु, तुमने इसके ऊपर अमल करना है। अच्छा, हमारा अमल बड़ा नाकिस है, तरीका नाकिस है।
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب ہم قرآن کی 10 آیات پڑھتے، انہیں سیکھتے، پھر انہیں سمجھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، فرماتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز قرآن پر ایمان کامل رکھیں، دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کے فیضان سے مستفیض ہوں، تیسرا اس میں تدبر کریں، چوتھا یہ کہ اس پر پھر عمل کریں۔ آخری بات فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے سیکھتے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ تعلق اگر ہم قائم کریں گے تو قرآن کے فیضان سے مستفیض آپ ہوں گے۔ حاجی اشرف قادری صاحب سے کوئی وظیفہ سمجھنا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میرا پروفیسر سے، لیکن 30 سیکنڈ میں جواب۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، عربی کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے قرات، لیکن ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے تو ہمیں اپنی زبان میں سمجھ آئے گا، لائک ہماری زبان اردو ہے، تو جو ترجمے کے بغیر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کو ثواب تو ہے تلاوت کا، لیکن کیا انہوں نے سمجھا؟ جب ہم اپنی زبان میں اس کو ترجمے سے تفسیر سے نہیں پڑھیں گے، اگر قرآن کو سمجھیں گے اس پر عمل، باقی آپ کی بات صحیح، عمل کیسے ترجمہ تو ضروری ہے نا پڑھنا، بالکل عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن پر غور کرو، فکر کرو، یہ قرآن لو کان من عند اللہ لوجدوا فی اختلاف من غیر عند اللہ لوجدوا فی اختلاف، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کلام نازل ہوتی اس میں اختلاف پاتے، کیوں اختلاف پاتے؟ قرآن 23 سال میں پورا ہوا، 23 سال میں انسان کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ قرآن نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کی، سمجھے نا؟ اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم صرف الفاظ پڑھ لیے، الفاظ کی اوٹ میں کیا وہ پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پائے، قرآن کی برکت تو حاصل ہو جائے گی، اجر تو حاصل ہو جائے گا، لیکن عمل کیسے کریں قرآن گے؟ پڑھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اب حافظ بن جاتے ہیں کہ حافظ بن گیا ایسے جیسے ٹیبل ریکارڈ میں کیسٹ ہوگی، لیکن قرآن حافظ اس وقت صحیح قابل اعتبار ہوگا، اس پر عمل ہوگا جب وہ قرآن کا ترجمہ سمجھے گا۔ یہ بات بہت اچھی بات کی۔ وقت کی کمی ہے حاجی اشرف قادری صاحب، وظیفہ کوئی، کیونکہ آپ کی تو ماشاءاللہ کتاب بھی ہے بہار قرآن، کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے قرآنی وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے قرآن میں وہ چیزیں اتاری ایمان والوں کے لیے جو رحمت اور شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قرآن بہترین دوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ضمن میں عرض ہے کہ جیسا آپ کا سوال ہے کوئی نیا کام شروع کیا جائے، تو نیا کام شروع کرنے 30ویں سپارے کی سورہ قریش کو 7 مرتبہ اس کام کرنے سے پہلے سے کوئی کمپنی کوئی لانچ کرتی ہے یا کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی پارٹنر اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کو کام میں لگاتے ہیں، کوئی بھی کام آپ جائز کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام مکمل ہوگا۔ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں یہ کام کریں گے کیا پتہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہم لانچ کر رہے ہیں، کمپنی ڈرتی ہے اس پہ کر دیا نقصان نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ قریش جی سبحان اللہ۔ اچھا صرف 1 منٹ رہ گیا علامہ سعید الحسینی صاحب، یعنی یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ اس رات کی ایک برکت اور اس کی قرآن پاک سے مناسبت پھر رمضان المبارک میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں، تو یہ بھی بڑا اعجاز ہے کہ کیا خاص یہ کلام ہے کہ اس کی برکت سے بھی، یعنی وہ بھی شامل ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی برات۔ جی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، یہ تو یقینی ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ 2 باتیں لازم ہو گئی کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک کے مہینے میں ہے جی اور قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جی قرآن جو نازل ہوا یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید اتنا وسیع موضوع ہے کہ کون کون سے موتیوں کو اس میں سے لے لیا جائے، کس کس کو چنا جائے، کس موضوع کو لیا جائے، کس موضوع کو اس میں بیان کیا جائے۔ تو انتہائی مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں ایک سمندر کے اندر گھس چکے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ قرآن کے حقوق ہے، کہ ہر چیز کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں،
اور میاں بیوی کے حقوق ہیں، تمام ہر اعتبار سے حقوق ہیں، اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں، قرآن ہم سے کیا مطلب چاہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ، تو حق ادا کرنا، مفسرین نے اس میں بڑے 3 حقوق بیان کیے۔ ویسے قرآن مجید کے میں نے علماء اکرام سے سنا 11 اور 12 اور اس سے زیادہ حقوق بھی ہیں، لیکن بڑے 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا حق مسلمانوں پر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا مسلمانوں کے اوپر کہ اس کو اچھی طریقے سے سیکھا جائے تجوید کے ساتھ۔ صحیح۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یجود القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ اور غالباً ایک روایت بھی ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ بجائے قرآن پڑھنے میں ان کو ثواب ملنے کے ان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ جو غلط پڑھے گا۔ جی تو تجوید کے ساتھ کہ ایک تو غلط پڑھنا، دوسری یہ کہ فرض کر لیں کہ قرآن نے کہا کہ ظالمی پر لعنت ہے، یہ خود ظالم بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، تو یعنی جب تک قرآن کے مطابق اپنے وجود کو نہیں بنائیں گے، صرف زبان سے پڑھنا کسی درد کی دوا نہیں ہے۔ پھر ان کا آیات کا بھی غلط استعمال کریں، وہ ایک جہت ہے، وہ ایک جہت ہے کہ میں غلط پڑھ رہے ہیں، وہ ایک جہت ہے۔ دوسری جہت ہے کہ غلط قرآن کے تشریح مطابق لینا، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ غلط تفسیر بیان کرنا، غلط ترجمہ بیان کرنا اور آیت سے غلط مطلب حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، دوسری اور تیسرا دوسرا حق اس میں قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن کے ترجمے کو ہم سمجھیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے بات کی، قرآن کو سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تو لازمی طور پر ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی۔ عربی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ عربی سیکھے۔ اس وقت تک ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، قرآن کے مطالب نہیں سیکھ سکتے۔ اور تیسرا حق قرآن کا ہم پر یہ کہ اس پر عمل کریں، سبحان اللہ، سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ جی بہت خوبصورت۔ اچھا مفتی محمد وسیم صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو کی اسی کو جس طرح علامہ صاحب نے کہا، مفتی نوید عباس صاحب، یہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ عربی سیکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہے گا کہ ہم عالم تو بن نہیں سکتے، اب مفتی نوید صاحب جیسے ہم تو ہو نہیں سکتے اتنا ماشاءاللہ علم اور عربی بھی جانیں یا جس طرح آپ کے ساتھ، تو کیسے ہم کریں گے کہ سب کچھ ہم سیکھ جائیں؟ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ علوم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے فرض ہے، اور ایک چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کیا ہے؟ فرض تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ میں سادہ لفظوں میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ فرض کفایہ ہے، محلے میں سے علاقے میں سے چند لوگوں نے پڑھ لیا تو ادا ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو اصولی چیزیں ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں، وہ تو ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے۔ اتنا قرآن جو ضرورت ہے مسلمان کی وہ آنا اور اس کے معنی و مطالب کا آنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو ایسے علوم ہیں جن تک ہر آدمی آسانی سے رسائی نہیں حاصل کر سکتا، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اگر آپ نے عربی نہیں سیکھی تو آپ گناہگار نہیں ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے پاس آپ کے محلے میں ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ضروریات دین سکھانے والا ہو۔ اور پھر علم کو تو ہم نے ہر وقت حاصل کرنا ہے، کوئی آدمی نہیں سیکھ سکا اس کو مزید سیکھنا چاہیے۔ روایات ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد کہ آپ علم کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو چین جانا پڑے، یہ روایات بھی ہیں کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا کیا اعجاز ہے۔ قرآن جو بات ہم سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ذکر کریں گے، قرآن کو زبان پر جاری رکھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، جیسے ابھی روایات کی طرف اشارہ ہوا، اگرچہ وہ جو روایت ہے اس پر ہمارے یہاں بہت زیادہ کلام بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں بہت زیادہ کثیر جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھنے کی، بچے ہیں سارے ہیں، یہ ایک بزرگ آدمی سفید ریش ہے، وہ اس کو شوق ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کا، تو وہ قرآن پڑھتا ہے، ظاہر ہے وہ غلط پڑھے گا، ہمارا کام ہے جو دین کے طالب علم ہے وہ اس کو سکھائے، اس کو پڑھانے کی کوشش کرے، وہ جتنی جد و جہد کرے گا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حسن حدیث ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ توتلی زبان سے پڑھتا ہے، وہ صحیح نہیں پڑھ پاتا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کون سے لوگ ہیں جو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں؟ آج آپ دیکھیے جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عصر کے فتنوں سے محفوظ رکھے کہ یہاں لوگ قرآن کی آیت پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہاں لوگ قرآن کی آیت پڑھ کے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے نیچے ہمارے سر پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، ہمارے سر پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی ایوان میں کھڑے ہو کر ہم نیچے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی ہے، یہ پیغام قرآن کا ہے کہ قرآن یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ تم ادھر ادھر چلنے کے بجائے، اب آپ کہتے ہیں نا کہ عربی کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی بات نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، سیرت اردو میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، اس کے پیش نظر ہو، وہ ایک ایک لمحہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل کرے، اس عمل کا اجر یہ ملے گا کہ اس کی آخرت سنورے گی اور وہ قرآن بھی ٹھیک اچھا علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آپ کے لیے، ایک منٹ رہ گئے، جی ایک منٹ آپ ذرا رہنمائی کر دیجیے۔ جو لوگ مذہب ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب مذہب بھی کوئی کیش کروانے والی چیز، اپنے ایمان کا سودا کر دیا آپ نے، یعنی اپنے کچھ وقتی مفاد کے لیے ٹیمپریری۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو مذہب کے ذریعے سے اپنی پروموشن چاہتے ہیں، فائدے چاہتے ہیں، اپنے فائدے چاہتے ہیں، اپنا گروتھ چاہتے ہیں، اپنا ایوولوشن چاہتے ہیں، یعنی مذہب کو کاروبار بنا دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی کاروبار بناتے ہیں، اور ان پر احادیث میں لعنت ہوئی ہے، جو دین بیچ کر اپنی دنیا بنا رہے ہیں ان پر لعنت ہوئی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو فنا ہیں دین میں، وہ دین کو اپنے لیے ٹول کے طور پہ یوز نہیں کرتے ہیں، بلکہ دین کے لیے وہ خود قربان ہو جاتے ہیں، دین کے لیے وہ خود فنا ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ جو فرما رہے تھے قرآن پر عمل کرنے کے حوالے سے، عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے دوستوں نے کہا، آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ سب کو عربی نہیں آتی ہے لہذا ترجمہ، میں کہتا ہوں کہ ترجمہ جب آپ کریں گے، ترجمے کے ذریعے سے قرآن سمجھیں گے تو وہ کلام الہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ترجمہ سمجھ رہے ہیں آپ کی رسائی قرآن تک نہیں ہوئی ہے، ترجمے تک ہوئی ہے، لہذا وہ جس نے ترجمہ کیا ہے وہ پہنچا ہے کسی حد تک، آپ تو اس مترجم تک پہنچے ہیں، کلام خدا تک تو نہیں پہنچے ہیں۔ میں غور کریں، آپ فرض کر لیں کہ ایٹم کو انرچ کرنا یہ ایک علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی زبان سیکھنی پڑے گی، اور سیکھے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سارے ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ اس کی زبان ہے، اس ٹیکنالوجی کی اپنی زبان ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر۔ اچھا علامہ صاحب سوری، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ زبان سیکھنا زیادہ ضروری ہے یا جو زبان کا مفہوم ہے جو آپ کو کہنا بتایا کیا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس طریقے کو گزارنا عمل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ جس طرح سیرت کی بات کی نا، وہاں تک پہنچنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، جب تک آپ کو براہ راست جیسے میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہ رہی ہوں، میں عربی میں کہہ دوں، انگریزی میں کہہ دوں، اردو میں کہہ دوں، بات کا مطلب تو ایک ہی رہے گا نا، مجھے اپنی زبان میں سمجھ آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اپنی زبان میں تو آئے گا نا، آپ کے سمجھ میں ترجمہ آیا ہے، کلام خدا آیا نہیں ہے، اسی کلام کا ہے نا، ترجمہ آیا ہے۔ اصل میں علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ بھی ضروری ہے، ایک لحظے ایک منٹ کے لیے سوری معذرت، مثلا فرض کر لیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی جو دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ،
خود دعا کے متن کو پڑھے اور کسی بھی اچھے مترجم کے ترجمے کو پڑھے، ہرگز وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے، بالکل آپ درست فرما، ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہاں کسی حد تو آپ ترجمہ جب یہ تو کلام ہے انسان ہے، حضرت امام زین العابدین کا کلام ہے، اس میں یہ حال ہے، تو کلام خدا میں کہاں ممکن ہے کہ ایک مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے آپ لیکن کلام ایسا تو خدا کہیں تک نہیں پہنچے؟ ہے پروفیسر صاحب، آپ سے وسیم صاحب، ایسا مفتی صاحب یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ کہیں مطلب کسی لائن کا غلط خدا نہ خواستہ ترجمہ کر دے، جو ہے اس کو اسی نہیں، طرح ترجمہ کیا صحیح گیا۔ ہوگا، ترجمہ صحیح آپ ہوگا، کو اس معنی کے تو سمجھ آ باوجود گئے نا۔ ترجمے میں میں وہ گزارش کر گیرا رہا ہی ہوں یہ ہے نہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا نا یعنی وہ اتنی ڈیپتھ ہے اس میں، بالکل، وہ تو پھر تفسیر میں جانا ہے نا آپ نے، ہاں جی، بالکل وہ انسان کبھی بھی نہیں پہنچ جی، سکتا، بالکل نہیں پہنچ سکے گا، آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ جو رہے ہیں۔ بات علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں بات وہ ہم ٹھیک ہے، ہم کلام الہی کی گہرائیوں تک گہرائی تک نہیں جا سکتے، سکتے، تو پوری زندگی کام ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو لیں گے تو پھر تو یہ ہو جائے گا مسئلہ کہ اگر ہم قرآن کا مفہوم نہیں سمجھ رہے تو قرآن آیا کیوں؟ وہ تو ہمارے لیے آیا نا۔ ہاں، جو بات یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ قرآن تو ہمارے لیے اور ایک آیا اور ہے، بات ہے، دنیا میں اتنی زبانیں ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے نا یہ۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن بنایا، آپ میری بات سنیں علامہ صاحب، کہ پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو پوری دنیا کے لیے قرآن میں پاک بڑا آسان کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں اس کو آسان ہی رحمت کرتا ہوں۔ العالمین ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، قرآن پاک پوری دنیا کے لیے۔ میں آسان کر رہا ہوں کہ جس طرح قرآن کو نبی علیہ السلام نے سمجھا ویسا قرآن صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جیسا قرآن مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے سمجھا ویسا حضرت عبداللہ بن عباس بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شاگردی اختیار کی۔ وہ جن کو ہم کہتے ہیں حبر و حاضر الامہ، ترجمان القرآن، وہ ترجمان القرآن کہتا ہے کہ میں نے علی سے تو ایک حصہ بھی نہیں سیکھ سکا، یعنی علی نے نبی سے سیکھا، اور کیا نام ہے علی سے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے سیکھا۔ تو اپنے علامہ صاحب اپنے فہم کی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے تو سن لیجئے، ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کی بات میں تو نہیں بولا نا، گزارش صرف اتنی سی ہے کہ قرآن آدمی اپنی فہم کے مطابق سمجھتا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ میں عربی میں بات پوچھوں یا انگریزی میں پوچھوں، بات ایک ہی ہے۔ دیکھیں عربی ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے، انگریزی ایک لینگویج ہے، لیکن جو قرآن کی زبان ہے نا، جو قرآن کی عربی ہے وہ الگ ہے۔ ہم اس کے سیکھنے کے حوالے سے تو بات کر سکتے ہیں، ہم عربی زبان سیکھنے پر زور نہیں دے سکتے۔ آج کی جدید عربی اور قدیم عربی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ مطلب درس کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فارسی بھی سیکھیں، ہم کہتے ہیں آپ عربی بھی ایک سیکھیں، چھوٹی سی بات ساری ایڈ کر زبانیں دوں، آپ سے سیکھیں۔ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں پھر عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، بے شک انسان وہ چیز پاتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے، نیت ہماری سیکھنے کی ہے نا، تو ہم عربی میں سیکھیں، اردو میں سیکھیں، انگریزی میں سیکھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب ہر اب مجھے عربی سمجھ نہیں آ رہی نا، پہلے علامہ سے پہلے میں عربی سیکھوں، مطلب اگر میں اردو میں سیکھ لوں میری زبان میں تو میں سمجھوں گی، کوشش کروں گی عمل کرنے کی، مجموعی طور پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے بھٹک گئی کوشش تو کروں۔ علامہ صاحب مجموعی ڈسکشن جو ہے وہ بھٹک گئی ہے۔ عربی نہیں، عربی ضروری ہے، قوم کو پیغام یہ جانا چاہیے۔ میں یہ ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کہوں، اگر یہ میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں، کہ آپ اٹھئے اور آپ جناب پورے قرآن کی تشریح کیجئے، یہ بات غلط ہوگی۔ جس طرح آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں انجینئر پیدا کرو، تو جناب ہم مدرسوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، ہم انجینئر پیدا نہیں کرتے۔ دیگر علوم تھوڑے تھوڑے سطحی ہمیں آنے چاہیے، لیکن ہمارا اصل ماخذ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا اصل موضوع اگر میڈیکل سائنس ہے، اس سے ضرورت کے متعلق ان کو آیات کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کی ضرورت کے مطابق جو عربی ہے وہ ان کو سیکھنا چاہیے۔ پوری عربی سیکھنا ان پر فرض نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جی جی بات یہ ہے ترجمے کے سلسلے میں، جی جی ترجمہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو ان میں بلاغت ہے، جو ان میں قوت ہے، ترجمہ تو نہ ممکن ہے، یہ مفہوم ہے۔ جو بھی جس نے ترجمہ کیا اس نے یہ کہا ہے یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، بالکل، اور مفہوم اس لیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ بالکل، اگر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ حَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سیکھنے والا؟ قرآن کا جو مفہوم بیان کیا گیا کسی دوسری زبان میں اہل زبان کے لیے، وہ ایسے اس کے پڑھنا جو ہے، پڑھ کر اس قرآن کی سمجھنا، یہ جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اس کا مطلب یہ عاجز بنا دے، یہ ناممکن ہے۔ قرآن جس طرح اترا ہے عربی میں، اصل اثرات جو ہیں، اصل برکتیں تو اسی میں ہوں، اسی برکتیں، اور اس کو صرف سمجھنے کے لیے تلاوت کا ایک اپنا ثواب ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، آپ ثواب سمیٹتے ہیں، لیکن آپ جب تک سمجھیں گے اپنی زبان میں عمل نہیں کر سکتے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے،
گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول